بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 9 کی مشق حل کریں گے۔ مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں۔ ہماری اس مشق کا سب سے پہلا سوال ہے ما ہی الصفۃ المشبہۃ وما الفرق بینہا وبین اسم الفاعل وضح ذلک بالمثال۔ صفت مشبہہ کس کو کہتے ہیں اور صفت مشبہہ اور اسم فاعل کے اندر کیا فرق ہے، مثال کے ساتھ اس کو واضح کریں۔ تو پہلی چیز سوال کے اندر صفت مشبہہ کا بیان۔ صفت مشبہہ وہ اسم مشتق ہوتا ہے جو کسی ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے کو بطریقہ دوام کے بیان کرے، یعنی کسی ذات کی ایسی صفت پر دلالت کرے جو صفت اس کے ساتھ مستقل رہتی ہے، نہ یہ کہ وہ صفت اس کے ساتھ عارضی طور پہ ہو، کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ ہو پھر اس سے جدا ہو جائے۔ تو ایسا معنی مصدری جو کسی ذات کے ساتھ دائمی طور پر ثابت رہے اس کو ہم صفت مشبہہ کہتے ہیں۔ سوال کے اندر دوسری چیز ہم سے جو پوچھی گئی وہ یہ ہے کہ صفت مشبہہ اور اسم فاعل کے اندر فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفت مشبہہ اور اسم فاعل کے اندر دو طرح کے فرق پائے جاتے ہیں، لفظی فرق اور معنوی فرق۔ لفظی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ اسم فاعل کے جو اوزان ہیں وہ قیاسی ہیں، یعنی متعین ہیں، قواعد کے ذریعے ہم ان صیغوں کو بناتے ہیں، جبکہ صفت مشبہہ کے اوزان سماعی ہیں، کسی قاعدے کے تحت نہیں بنائے گئے اور نہ ہی وہ متعین ہیں۔ دوسرا فرق معنوی ہے۔ معنوی فرق یہ ہے کہ صفت مشبہہ کے اندر جو مصدری معنی پایا جاتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل کے اندر جو مصدری معنی پایا جاتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سامعون سننے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہم اس وقت اس کو سامع کہہ سکتے ہیں جب اس سے سننے کا فعل صادر ہو رہا ہو۔ مثلا میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، میں جیسے ہی خاموش ہوں گا تو آپ نہیں سنیں گے، تو گویا آپ جب میں بول رہا ہوں یا کوئی اور بول رہا ہے اس وقت سامع ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے ارد گرد آواز نہیں ہوتی تو آپ سامع نہیں ہوتے، سننے والے نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس سمیعن جو صیغہ ہے وہ بھی سننے والے کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایسے سننے والے کو کہتے ہیں کہ کوئی آواز ہو نہ ہو وہ صفت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سمیع نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ باقی سارے عارضی سنتے ہیں اور اللہ دائمی سنتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت قدیم ہے، کوئی کہنے والا کچھ بولنے والا تھا نہیں تھا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تھا جواب ہمارے پہلے سوال کا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے صرف الصفة المشبہۃ واذکر اوزانها عن ظہر قلبک۔ صفت مشبہہ کی گردان پڑھیے اور اس کے ساتھ اس کے اوزان زبانی ذکر کیجئے، یعنی ان کو بیان کیجئے۔ پہلی چیز ہے صفت مشبہہ کی گردان۔ صفت مشبہہ کی گردان کو ہم حسن کے صیغے سے ہی پڑھ لیتے ہیں جو ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ حسن، حسنان، حسنون، حسنۃ، حسنتان، حسنات۔ اس کے اندر جو حسنون اور حسنان کا صیغہ ہے یا حسنتان کا صیغہ ہے، ان کو ہم حالت نصبی اور جری کے اندر کیسے پڑھیں گے یہ آپ کو معلوم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے مشہور اوزان ہیں ان کو زبانی پڑھیے۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ ان کو زبانی یاد کر لیجئے گا اور پھر خود دہرا لیجئے گا۔ صفت مشبہہ کے مشہور اوزان: صعب، صفر، صلب، حسن، خشن، ندس، زئم، بلز، حطم، جنب، احمر، کابر، کبیر، غفور، جید، جبان، ہجان، شجاع، عطشان، عطشا، حبلا، حمراء، عشراء۔ تو یہ تھے صفت مشبہہ کے اوزان۔ ہمارا تیسرا سوال ہے عرف اسم الآلۃ واذکر اوزانها ومعانیها وأي معناها قد غلب على سائرة معانیها۔ اسم آلہ کی پہچان کروائیں اور اس کے ساتھ اس کے اوزان اور معانی کو ذکر کریں اور کون سا معنی غالب آ گیا ہے اس کے تمام معانی پر۔ سوال میں سب سے پہلے اسم آلہ کی تعریف مانگی گئی ہے۔ اسم آلہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا اسم مشتق
جو فعل کے صادر ہونے کے اعلیٰ پر یعنی فعل کے صادر ہونے کے ذریعے یا واسطے پر دلالت کرتا ہو۔ دوسری چیز اس کے اوزان ہے تو اس کے 3 وزن ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔ تینوں کا مطلب فعل کو صادر کرنے کا آلہ ہے۔ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا بعض اس کو صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ کی تقسیم کرتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ تینوں کے معنی اس میں اعلیٰ کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں، صغرا، وسطیٰ، کبریٰ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ پوچھی گئی ہے کہ اس میں اعلیٰ کے بعض صیغوں پر کون سا معنی غالب آیا ہے، تو ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ فاعل کا جو وزن اس میں اعلیٰ کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کے اندر جس میں جامد کا معنی وہ غالب آ چکا ہے۔ اس میں جامد کا معنی غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ اب اسی لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو یہی کام انجام دیتی ہیں ہم ان کے لیے یہ صیغہ استعمال نہیں کرتے۔ مثلا عالم، یہ عالم یعلم سے ہے، اب عالم کا صیغہ وہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام چیزوں پر لاگو کرتے ہیں، دیگر آلات علم کے اوپر ہم عالم کا صیغہ لاگو نہیں کرتے، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارا اگلا سوال ہے عرف اسم التفضیل واقسامہ مع ذکر الامثلۃ، اسم تفضیل اور اس کی اقسام بیان کیجیے اور ساتھ میں مثالیں بھی ذکر کریں۔ اسم تفضیل اور اس کی اقسام کو ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں اور اس سوال کو ہم پچھلی تمرین میں بھی حل کر چکے ہیں، اس لیے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 8 کے لیکچر سن لیے جائیں۔ ہمارا آخری سوال ہے اذکر اختلاف الصرفیین فی وزن اسم الظرف من المضاعف مدللا ولا تنس محاکمة صاحب الکتاب بین هؤلاء الاجلہ۔ اسم ظرف مضاعف کے صیغے کے اندر اہل صرف کا اختلاف ذکر کیجئے دلائل کے ساتھ، صاحب کتاب کی ان بزرگوں کے اختلاف میں کیا رائے ہے یا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کا ذکر کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس میں ظرف کے صیغے کے اندر اہل صرف کا اس بات میں اختلاف ہوا کہ آیا اس میں ظرف کا مضاعف صیغہ ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا یا اس کو ہم اس قاعدے کے تحت رکھیں گے کہ اگر عین کلمہ مضموم ہو یا مفتوح ہو تو ہم مفعول کے وزن پر لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مکسور ہو تو ہم مفعول کے وزن پر لائیں گے۔ تو یہ اختلاف تھا کہ آیا اس کو مطلقاً مفعول کا وزن دیا جائے یا پھر اصل قاعدے کے تحت اس کو رکھا جائے یعنی عین کلمہ کو دیکھا جائے۔ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو مطلقاً مفعول کے وزن پر رکھا جائے، اور وہ دلیل کے اندر قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، المفر کہ یہ فرّ یا فرّو سے ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ظرف کا صیغہ ہے وہ مفرّو کے وزن پر ہے یعنی مفتوح العین ہے، جبکہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ اس کو قاعدے کے تحت رکھا جائے گا۔ اگر اس کا مضارع کا صیغہ مکسور ہے تو ہم اس میں ظرف کے صیغے کے اندر بھی عین کلمہ کے نیچے کسرہ لائیں گے، اور اگر ضمہ یا فتحہ ہے تو ہم اس کے اوپر فتحہ لائیں گے۔ اور وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب محلہ اس کے اندر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، اس لیے کہ اس کے مضارع کے صیغے میں عین کے نیچے کسرہ ہے، حل یحل۔ صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات دوسرے فریقی ہے کہ ہم مضارع کے عین کلمہ کے مطابق ظرف کے عین کلمہ کی حرکت لائیں گے، یعنی اگر فتحہ اور ضمہ ہوگی مضارع کے عین کلمے پر تو ہم ظرف کے صیغے کے اندر بھی فتحہ لائیں گے، اور اگر کسرہ ہے تو کسرہ لائیں گے۔ اور جو پہلے فریق کی دلیل تھی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ ظرف کا صیغہ ہی نہیں ہے، وہ تو مصدر میمی کا صیغہ ہے، تو جب مصدر میمی کا صیغہ ہے تو اس کے اندر تو وہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے اس تمرین کے سوالات حل کیے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم بقیہ تمرین کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔